بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ FATF کی مبارکبادیں وصول کی جا رہی ہیں، لیکن اکتوبر میں فیصلہ ہوگا، یعنی باقاعدہ اعلان جو ہے FATF سے نکلنے کا اکتوبر میں ہوگا۔ تب تک تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور عمران خان صاحب اتوار کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور وہ کچھ کریں گے جو وہ بتا نہیں سکتے، تو سوچیں آپ وہ کیا کریں گے۔ اور شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ لندن کے خفیہ معاہدے کے تحت نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ رہے، اور کراچی کے الیکشن کے نتائج آ گئے ہیں، اور ڈالر آپ کو پتہ نا کہاں پہنچ گیا، 210 سے بھی اوپر پہنچ گیا ہے۔ اور واپس جو آ رہے ہیں وہ ہیں پرویز مشرف، اور پرویز مشرف کے دفاع کے لیے سامنے آ گئے ہیں راؤ انوار صاحب، اور اس کی مخالفت میں ایک آواز سامنے آ رہی ہے اور وہ ہے بختیار بھٹو کی۔ تو مشرف صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ مشرف صاحب کی ایک ننھی سی خواہش، مشرف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ وطن کی مٹی میں دفن ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کی اس خواہش نے جمہوریت پسندوں کی بہت سی خواہشوں کو وطن کی مٹی میں دفن کر دیا ہے۔ ہاں، لوگوں کا خیال تھا کہ آئین توڑنے پر، اس ملک کی ایک منتخب حکومت کو برخاست کرنے پر، اور پھر ایمرجنسی نومبر 2007 کی جو ایمرجنسی تھی اس کے نفاذ پر، اور 12 مئی کے جو مقدمات تھے اس کے حوالے سے، ان سب چیزوں پہ مشرف کو سزا ملے گی۔ اور سب سے اہم اور سب سے بڑا کیس جو تھا وہ آئین توڑنے کا تھا، جو غداری کا کیس بنا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا، لیکن یہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ اس قسم کے کیس میں سزا ملتی۔ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا تھا کہ ایک عامر کو، ایک فوجی عامر کو جس نے ملک پر قبضہ کیا، ملک کا آئین توڑا، اس کو سزا ملنے کا چانس بنا۔ اگرچہ اس پہ بڑی ڈرامائی صورتحال بنی، وہ سزا ہوئی۔ اس سے پہلے مشرف صاحب جس طرح سے عدالت جاتے ہوئے گاڑی کا رخ بدلا، پھر وہ ہاسپٹل گئے، پھر ان کی بیماری کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس فیز سے وہ گزرے، اور پھر وہ باہر چلے گئے علاج کے لیے، ان کو سزا ہو گئی، سزا بھی بڑی خوفناک قسم کی، سزائے موت کے ساتھ جو کنڈیشنز لگائی، پھر اس سزا اور اس عدالت ہی کو ختم کر دیا گیا۔ اچھا، وہ جج جو ہیں جنہوں نے یہ ختم کیا وہ بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، لیکن اب آ کر موقع یہ آیا ہے کہ وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے پاکستان واپس جانا ہے۔ تو اس پر ان کے اہل خانہ نے، ظاہر ہے ان کے ادارے سے رابطہ کیا، ادارہ مین فوج سے، اور فوج نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ ان کے تو پرانے سربراہ ہیں وہ مشرف صاحب۔ اچھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے بات، مشرف صاحب فوج کے سربراہ ہیں، فوج ان کو عزت دینا چاہتی ہے، واپس لانا چاہتی ہے، لیکن ان پر کوئی کیس بھی تو تھا نا۔ تو جو سیاسی جماعتیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کرتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، یا جو سمجھتی تو کوئی نہیں ہے، ہمیں کہتی ہیں، ہمیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس ملک پر عوام کی حکمرانی ہوگی اور ہم اس کے لیے لڑیں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے، تو وہ جماعتیں کہاں ہیں؟ تو ان جماعتوں کے جو سب سے بڑے سربراہ، مطلب سب سے بڑی پارٹی جو بنتی ہے وہ ہے مسلم لیگ نون۔ میں اسمبلی کے نمبرز کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے اس حوالے سے کہ جو جمہوریت اور عوامی رائے کے جو ہے اس کی طاقت اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے سربراہ نے فوراً انہیں معاف کر دیا۔ مطلب ایک ایسا شخص جو اس ملک کا آئین توڑنے کا مجرم قرار پایا، جو اس ملک کا آئین توڑنے کا مجرم قرار پایا، صرف الزام نہیں ہے اس پر، اچھا اس کو نواز شریف صاحب معاف کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے فوراً ٹھک کر کے ان کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی معاف فرما دیا۔ اچھا، آج گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں اور جو سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آج انہوں نے بھی معاف کر دیا، اور ان کی صاحبزادی جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ تو جس طرح کل بختیار بھٹو نے اس پر ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسی معافی نہیں ہو سکتی، اور آج پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ معافی نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ براہ راست ملوث ہیں میری ماں یعنی بے نظیر بھٹو کے قتل میں۔ اچھا،
افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہماری یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اس کو ذاتی حیثیت میں دیکھ رہی ہیں اس کیس کو. نواز شریف صاحب ذاتی حیثیت میں معاف کر رہے ہیں کہ میں معاف کر رہا ہوں. مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں کہا، وہ ان کا پارٹی میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا، وہ بھی انہیں معاف کر رہے ہیں. گیلانی صاحب وہ ذاتی حیثیت میں معاف کر رہے ہیں. بختیار زرداری جو ہیں، بختیار بھٹو زرداری صاحبہ، وہ کس طرح سے معاف نہیں کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں میری ماں کے قاتل ہیں. اچھا، کسی پارٹی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص آئین پاکستان کو توڑنے کا مجرم ہے. اچھا، کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ. اچھا، ابھی ریسنٹلی ہوا ہے واقعہ، جب 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی، اگرچہ وہ تھوڑا سا پہلے بھی ہو سکتی تھی، اس سے پہلے 9 تاریخ کا تو ڈیٹ فکس ہو گئی نا. تو اس میں جو ڈیلے ہوا، جتنا کہ وہ رات کو 12 بجے تک نہیں، اس کا اینڈ ٹائم پر جا کے ہوا، تو جو ہمارے جو جمہوریت پسند ہے انہیں بڑی پرابلم آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اس پر وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنوانا چاہتے ہیں. اس وقت کے اسپیکر اسد کیسر صاحب پر اور ڈپٹی اسپیکر پر قاسم سوری صاحب پر، ان پر وہ آئین سے غداری کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ جو ووٹنگ کا ٹائم تھا وہ ڈیلے ہوا ہے. اس حکومت کو تبدیل کر کے نئی حکومت کے آنے میں وہ چند گھنٹے یا میں بھی ایک آدھ دن جو ضائع ہو گیا، تو انہیں اس پہ بڑی پریشانی ہے کہ اس پر مقدمہ بننا چاہیے. اور کون سا مقدمہ؟ آرٹیکل 6 کا مقدمہ. پھر صدر صاحب نے حلف لینے سے انکار کیا، تو اس میں ایک آدھ دن لیٹ ہو گیا کام. گورنر پنجاب نے پنجاب کی کابینہ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے انکار کیا. تو اس پر ان پارٹیز کو بڑی پریشانی ہے. پریشانی کیا ہے کہ جناب یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، آئین ٹوٹ گیا. اچھا، یہ ٹوٹا نہیں ہے، آئین کا کام ڈیلے ہوا ہے. جو آئین میں پروویژن تھی، جہاں پر آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ اتنے پیریڈ میں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ بھی کلیئر نہیں ہیں چیزیں. وہاں پر جہاں ڈیلے ہوا، وہ ڈیلے کرنے والوں نے آئین میں وہ جو گنجائش موجود تھی، جو کلیئر نہیں تھی چیزیں، اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کو ڈیلے کر دیا. تو اس وقت کی حکومت کی پارٹیوں کا خیال یہ کہ اس پہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. اور وہ شخص جس نے اس ملک کا آئین توڑا، جو سب مانتے ہیں کہ آئین توڑا گیا، اچھا جی آئین توڑا، ملک پر غاصبانہ قبضہ کیا، ایک منتخب حکومت کو فارغ کر کے زبردستی ماشاءاللہ لگا کر اور ان کو فارغ کر دیا. اچھا، اس کے آئین توڑنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو آئین ٹوٹنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہماری باری آنے میں چند گھنٹوں کی ڈیلے کیوں ہو گیا، یا نئی حکومت کے آنے میں 1 دن یا 2 دن یا 4 دن کا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے. بھائی، اگر آپ کو آئین کی فکر ہے تو پھر آپ پرویز مشرف کی معافی کے اعلان نہیں کر سکتے. بڑا کلیئر سی بات ہے. یا پھر مان جائیں نا، اچھا وہ ہوگا بھی، یہ تو وہ شکر کریں، یہ مہربانی ہے پرویز مشرف صاحب کے اہل خانہ کی اور فوج بطور ادارہ کی کہ وہ صرف ان کی واپسی کا کہہ رہے ہیں. ادروائز اگر وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے ہمارے وزراء نے خود جا کر انہیں لے کر آنا ہے اور ان کا استقبال کرنا ہے، لائن میں کھڑے ہو کر سلوٹ بھی کرنا ہے، تو یقین مانیں ہمارے سارے لیڈرز کھڑے ہو جائیں گے جا کے لائن میں. اچھا، میں تو مشرف صاحب کو سلوٹ کر رہا ہوں. بھئی کیا بات ہے ان کی طاقت کی. آپ وہ چھوڑ دیں نا، آئین توڑا، سب کچھ کیا، میں کس بات پر ان سے اختلاف کروں؟ جو میرے لیڈرز ہیں، یعنی تمام پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، ان میں سے کسی کو اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مجھے یعنی ایک عام پاکستانی کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اختلاف کریں، ہم ان کے خلاف لڑیں، جھگڑیں، ہم آواز اٹھائیں، ہم سڑکوں پر آ جائیں، ہم احتجاج کریں، ہم یہ سارا کچھ کریں، لیکن وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے اور تالیاں بجائیں. یار کیا یہ 2 نمبری ہے؟ کیا منافقت ہے یہ؟ مطلب کیوں؟ مشرف صاحب زندہ باد جی، بڑی سمپل سی بات ہے، مشرف صاحب زندہ باد. پھر وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے نا، اب اس کو بھول جائیں، وہ ختم کر دیں، وہ کہیں نہیں سٹینڈ کرتا، کیونکہ آپ خود ہی نہیں اس کو کرانا چاہ رہے ہیں کہیں، اس کے کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہاں، مریم بی بی ایک ہی سانس میں 2 باتیں کرتی ہیں. ایک طرف وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے معاف کر دیا، انہوں نے بڑا دل دکھایا ہے. اور بھئی ہمیں نواز شریف کا بڑا دل نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے جو یہ کہتی ہے کہ حکمرانی کا حق عوام کا ہے، عوام کے ووٹ سے حکومت بنے گی، عوام کے نمائندے حکومت کریں گے، اور کسی جنرل میں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عوام کے نمائندوں کو اٹھا کر ایوان سے باہر پھینک دے. یہ سمپل سا مطالبہ ہے. تو اگر نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور
ANP اور MQM اور سب لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ آئین توڑنے والے ایک آمر کو واپسی پر خوش آمدید کہنا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمارا کس بات کا جھگڑا ہے؟ ہمارے لیے جب کوئی پولیٹیکل پارٹی اس بات پر کھڑے ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، لے دے کر ایک جماعت اسلامی نے شاید بات کی ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں کو چاہیے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. بھئی ہم نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ANP کو، جمعیت علماء اسلام کو اور MQM کو کس چکر میں ووٹ دے رہے ہیں؟ پتہ نہیں یار یہ کیا وہ ہے. اور MQM کا بھی حال دیکھ لیں، MQM کے 3 پارٹیاں بنی ہوئی تھیں، اور جو کراچی میں الیکشن ہوا ہے کل ایک نیشنل اسمبلی کا، 8% ووٹ ڈلا ہے، 8%. پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اس میں. اچھا PTI نے صرف بائیکاٹ کیا ہے، تو قومی اسمبلی کے حلقے میں 8% ووٹ ڈلے ہیں، اور بڑے کلوز مارجن کے ساتھ، کوئی 60 ووٹوں کا فرق ہے، اس کے ساتھ MQM جیت گئی ہے، اور دوسرے نمبر پر آئی ہے تحریک لبیک پاکستان. تو یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک الارم ہے، خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایک اور بڑی پارٹی، ایک اور اسٹرانگ پارٹی ان کے مقابلے میں آ گئی ہے. اگرچہ ایبسولوٹ نمبرز میں یہ بہت چھوٹا سا نمبر ہے، 10,600 تقریباً ان کے ووٹ ہیں، لیکن جیتنے والے کے بھی تو اتنے ہی ہیں. اچھا جب پبلک ووٹنگ زیادہ ہوگی نیشنل الیکشن میں تو ممکن ہے رزلٹ میں ڈفرنس آ جائے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ TLP نے سندھ سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی ہوئی ہے، اور آج والی یہ بھی سیٹ جو ہے یہ چند ووٹوں کا فرق ہے نا، 100 سے بھی کم ووٹوں کا فرق ہے، صرف ایک پولنگ سٹیشن کا ایشو ہے، اس کے ووٹ شاید شامل ہونا بھی باقی ہیں، تو وہ بھی آ جائے گا، اس میں پتہ چل جائے گا. تو پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا کہ کیا لوگوں کا اعتماد ان پر ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کا انٹرسٹ الیکشن میں کیوں نہیں تھا. آپ نے پولیٹیکل پارٹیز نے لوگوں کو نکال کر لانا تھا نا. اس کو MQM کو دیکھیں تو ان کے 3 دھڑے جو 3 الگ الگ جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے، ان کا ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ تقریباً بن جاتے ہیں کوئی 24,000 کے قریب. تو اگر وہ اکٹھے ہوتے تو اور بات ہے، بٹ ڈیفینیٹلی وہ اکٹھے نہیں تھے. ہمیں تو وہ دیکھنا ہوگا جو کرنٹ سچویشن تھی کہ کتنے کینڈیڈیٹس تھے اور ہر کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے ہیں. تو چند ووٹوں کے فرق سے MQM جیتی ہے. لیکن اب جو اگلا الیکشن ہونا ہے بائی الیکشن، جو عامر لیاقت صاحب کے لیے کی وجہ سے سیٹ خالی ہے ان کی وفات کی وجہ سے، اس کے لیے PTI نے اعلان کیا کہ PTI وہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی. اچھا PTI بھی ایک کمال کی جماعت ہے، مصطفیٰ کمال کی بات نہیں کر رہا میں، ہے تو عمران خان کی، لیکن وہ کمال ایسے کرتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ ضمنی انتخابات لڑ رہے ہیں. تو خیر اچھی بات ہے، الیکشن میں آنا چاہیے، لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اس پروسیس میں سارا لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم پہ، سیاسی نظام پہ، سیاسی عمل پر اعتماد بحال ہونا چاہیے، لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے اس پروسیس میں، تبھی جو یہ ہے جمہوریت کا پودا جو ہے وہ پھلے پھولے گا. اگرچہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، ان پولیٹیکل پارٹیز کا جو رویہ ہے مشرف صاحب کے کیس میں وہ اس قابل نہیں ہے، وہ نہیں اس سے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی جمہوریت ہمارے ملک میں پھلنی پھولنی ہے. اور مشرف صاحب کی ویسے تو سبھی اس کے دفاع میں ہے، مطلب ضرورت تو نہیں تھی ان کے دفاع کے لیے ایک اور بندے کو لانے کی، لیکن ان کے دفاع میں آ گئے ہیں سامنے راؤ انوار صاحب. اور مظہر عباس صاحب نے سٹوری دی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ راؤ انوار صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے. اچھا وہ کس کو انٹرویو دیا ہے، وہ کہاں چھپا ہے، وہ کس ٹی وی چینل پہ چلا ہے، وہ کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آیا ہے، کسی کو نہیں پتا، نہ میرا خیال ہے مظہر عباس صاحب کو بھی نہیں پتا، لیکن ان کے پاس ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی چیز آئی ہو، وہی انہوں نے آگے سٹوری چھاپ دیا ہے. انہوں نے بتایا راؤ انوار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب تو اس میں انوالو نہیں تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مشرف صاحب کی گواہی دینے کے لیے وہ شخص آیا ہے جس پر خود کوئی 400 سے زیادہ قتل کے مقدموں کی بات کی جاتی ہے. اچھا وہ ایک بڑا مشہور کیس تھا نقیب اللہ محسود کا، تو وہ ایک بڑا مشہور کیس ہوا جس پہ انہیں بڑا فیم بھی ملا. ویسے تو وہ بڑے ماشاءاللہ مشہور انسان تھے، بلکہ ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن اس کیس نے ان کی شہرت کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے. اور کمال یہ تھا کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ آنا تھا تو ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس سے، آپ کو پتہ ہے نا ثاقب نثار صاحب وہی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھی صادق اور امین کا ٹائٹل بیچا ہے یا دیا تھا، چلے یوں کہہ لیں. تو ضرورت نہیں پڑی، ورنہ راؤ انوار صاحب کو بھی یہ مل جانا تھا اگر وہ بھی ڈیمانڈ کر دیتے کہ مجھے صادق امین اور کوئی اور بھی اچھا سا ٹائٹل وہ مانگ لیتے. 400 صرف قتل کے ہی کیس سننے میں آتا ہے نا بات، کہ ان کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ 400 لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ثاقب نثار جیسے بندے کو تو ویسے بھی نہیں فرق پڑنا تھا، انہوں نے تو دے دینا تھا انہیں. لیکن کمال یہ ہوا تھا کہ ان کے لیے ججز والے دروازے کھلوائے گئے تھے
کہ راؤ انوار صاحب تشریف لا رہے ہیں. ایک قتل کا ملزم جب آ رہا تھا تو وہ جس ٹھاٹ باٹ سے، جس پروٹوکول کے ساتھ آ رہا تھا، اگین جس طرح مشرف صاحب کو میں سلام کر رہا تھا، راؤ انوار صاحب کو بھی سلام ہے. کیا کمال! یہ چند ایک تو لوگ ہیں اس ملک میں آئیڈیلائز کرنے کے لیے جو بنتے ہیں. ملک ریاض صاحب سویلین سیٹ اپ میں دیکھیں جائیں تو راؤ انوار صاحب، اور اس طرح کے چند ایک تو لوگ ہیں. عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں، کیا لوگ ہیں یار، یہ زبردست لوگ ہیں. اچھا، اور پرویز مشرف صاحب کی تو کیا ہی بات ہے. یہ وہی پرویز مشرف ہیں جب کراچی میں لوگوں کے قتل ہوئے، ڈھیر لگ گئے لوگوں کے، تو انہوں نے شام میں لوگوں کو وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دکھانے کا، دیکھا میری طاقت. اچھا، اب وہ شخص آ رہا ہے اور ہم سب اس کا استقبال کریں گے. ہم سبھی شامل ہو گئے نا. جب ہمارے پولیٹیکل پارٹیوں کے سربراہان جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. ہم پھر کس کھیت کی مولی ہیں. تو راؤ انوار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں، چونکہ وہ جے آئی ٹی میں شامل تھے، اور ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا 2010 میں بڑا لیٹ جب وہ جے آئی ٹی بن چکی تھی تو مجھے اس میں کیوں شامل کیا گیا یا کیسے شامل ہوا میں. اچھا، معصوم آدمی ہے نا، انہیں کیا پتا ہوگا. تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ ان کے جو بے نظیر کے بلیک بیریز تھے، فون جو سیٹ تھے، وہ رحمان ملک صاحب کے پاس تھے، رحمان ملک صاحب نے مجھے نہیں دیے. اچھا، رحمان ملک صاحب اب فوت ہو چکے ہوئے ہیں، ان سے کون پوچھے. اور راؤ انوار صاحب موجود ہیں تو ان سے کون پوچھے. پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا ان سے جس طرح سے پوچھا، انہیں تو سر تشریف لائیں سپریم کورٹ میں بیٹھیں جناب، آپ کے لیے پروٹوکول لگاؤ، پنکھے چل رہے ہوں، اے سی چل رہا ہو، ان کو بٹھا کے ان سے پوچھا جائے گا سر کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو وہ بیان دے دیں، اور وہ بیان کہاں سے دیں، کیا ہو، یہی کافی ہے. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ مشرف صاحب کو کلیئر کرنا ہے. یہ ایک ایسا کیس تھا جس کی کارروائی چل رہی تھی، باقی تو کوئی ان کے خلاف بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کس نے پوچھنا ہے. ایک بختیار بھٹو کو ایشو ہے کہ ان کی اماں کا مرڈر ہوا تھا، بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تھا جس میں وہ انوالو تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے اپنے بیان کے مطابق. تو بختیار بھٹو صاحبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ابا جان سے بھی بات کریں. آصف زرداری صاحب جو اس ملک کے صدر رہے ہیں، جن کے دور میں یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے تھی، ان سے بات کریں. اور وہ اپنے بڑے بھائی سے بھی بات کریں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، جو اس حکومت کا، موجودہ حکومت کا حصہ ہیں اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ ہیں. ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی جان یہ اس پر کوئی بیان دیں. تو ان کے بھائی جان اور ان کے ابا جان خاموش ہیں. نواز شریف صاحب نے، چلیں ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہمت کر کے اپنا بیان تو دے دیا نا کہ میں مشرف کے ساتھ ہوں. اچھا، انہوں نے بتا دیا لوگوں کو کہ یار آپ جائیں بھاڑ میں، وہ نعرے بھی گئے اپنی جگہ، میں تو مشرف صاحب کے ساتھ ہوں. تو آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی تھوڑی سی ہمت کریں اور بتا دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. کیا فرق پڑتا ہے یار، لوگ 4 دن میں بھول جائیں گے، پھر آپ کو ووٹ دے دیں گے. آپشنز نہیں نا ہمارے پاس، تھوڑی آپشنز ہیں، تو پھر لوگ آپ کو ووٹ دینے آ جائیں گے. اور اگلی آپشن عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اتوار کو ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑا شو کروں گا یا بہت بڑا کام کروں گا اور آپ کو بتا نہیں رہا کہ کیا کروں گا. اچھا، یہ وہ شیر آیا شور مچانے والی بات ہے. وہ 25 مرتبہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا اعلان کر دوں گا، میں بتا دوں گا، میں کچھ اعلان کرنے والا ہوں. پھر اب انہوں نے لے دے کے سارا مدعا ڈال دیا ہے سپریم کورٹ پر کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے. اچھا، سپریم کورٹ میں کوئی کیس ہوگا تو فیصلہ آئے گا نا. سپریم کورٹ میں کوئی کیس ہی نہیں ہے ان کا، انہوں نے صرف ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے تو وہ چٹھی پہ نہیں جواب دے رہے. تو عمران خان صاحب نے ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھنا ہے. ہاں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف جو ہیں وہ کرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کے بجائے انہیں کرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنی منی لانڈرنگ بچانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، خود حکومت میں آ گئے ہیں. اور اس وجہ سے انہوں نے تفتیش کاروں اور گواہوں کے جو اموات ہوئی ہیں، ڈاکٹر رضوان کا بیسیکلی وہ لیتے ہیں کہ ان سب کا قتل ہو رہا ہے. اچھا، کیا سٹوریاں بتا رہے ہیں وہ، اپنی بات کریں، خود بتائیں کہ وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ایک چیز پر وہ قائم ہے، سازش والے ایشو پہ سب نے انکار کر دیا ہے. آرمی کی طرف سے بار بار اتنا کلیئر بیان آ چکا ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی بات پہ قائم ہے. اب لے دے کر ایک آخری عمل رہ جانا ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے سفیر تھے وہ سامنے آ کر بتا دیں گے کہ بھائی جان میں نے جو سائفر لکھا تھا وہ یہ تھا اور اس کا یہ مطلب تھا، اس میں کوئی سازش نہیں ہے. پھر شاید عمران خان صاحب کو خیال آ جائے اور وہ اپنے اس سے سٹانس سے ہٹ جائیں اور کہیں اور کسی اور اس پر آ جائیں. اور ویسے تو ووٹ کو عزت دو کی جو میں بات کر رہا تھا، اس پہ ایک اور ایشو بھی ہے کہ قومی اسمبلی میں کارروائی میں لوگ شامل ہی نہیں ہو رہے ہیں. مطلب ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ ایک بڑا اہم فورم ہے، یہ انٹیکٹ ہونا چاہیے، وہاں موجود ہونے چاہیے، اس پہ ہماری عوام کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو بجٹ پیش ہوا ہے اور نہ وزیر ہوتے ہیں، نہ
حکومتی پارٹی کے اراکین ہوتے ہیں. کل خورشید شاہ صاحب نے شور مچایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کورم کا ورنہ وہ نشاندہی کر دوں گا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑے گا, لوگوں کو بلائیں, اسمبلی میں بلا کے تاکہ بات ہو اس پر کہ کیا ہو رہا ہے. اور آج رضا ربانی صاحب نے یہی شور مچایا. انہوں نے کہا میں جو بات کر رہا ہوں میں وزیر خزانہ کو سنانا چاہتا ہوں, اور وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے. حضور کون سے وزیر خزانہ, وہ تو پتہ نہیں کہاں سے بنا بنایا آتا ہے. ہاں انہیں ہاؤس سے اپروول نہیں چاہیے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے لوگ, 250-300 لوگ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر خزانہ کو ان سے کوئی اپروول نہیں چاہیے بجٹ کے لیے. انہیں اپروول چاہیے IMF سے. آپ کے سامنے ہے نا یہ جو قیمتیں بڑھنی ہیں, چیزوں کی سب کچھ ہونا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھنے کے بعد نجی اداروں کے ملازمین کے ٹیکس جو کٹتا تھا اس میں ریلیف دیا گیا تھا. IMF نے انکار کر دیا. اب اس کے لیے معافی مانگتے پھر رہے ہیں. ان کو نئی نئی پروپوزلز بنا کے بھیج رہے ہیں کہ اچھا جی یوں چینج کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, اور فائنلی یہ ریلیف ختم ہو جانا ہے. کم ہونا تو 100% ہے نا, کیونکہ وہ آج دی نیوز نے رپورٹ چھاپ دی ہے کہ ہماری حکومت نے نیا پروپوزل بنا کے بھیج دیا وہاں پر کہ وہ کس طرح سے جو ہم نے ٹیکس میں ریلیف دیا تھا اس کو کم کر دیں. اگر وہ کم کرنے پہ مان گئے یعنی وہ ریلیف کم ہو جائے گا, اور اگر ان کا نہیں ختم کر دیں تو ختم کر دیں گے. لوگوں کا کیا ہے, لوگ 4 دن شور مچائیں گے, گالیاں نکال لیں گے. اسمبلی میں تو کسی نے بولنا نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ جو پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ بات ہونی چاہیے, وہاں پہ کسی نے نہیں بات کرنی. دعا کریں کہ ہمارے سیاسی لیڈرز کو ہوش آ جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, وہ عوام کی طاقت پہ بھروسہ کر کے عوام کے لیے فیصلے کرنے لگیں, تبھی ہمارا ملک ترقی کر سکے گا. شکریہ.